إن هو إلا ذكر للعالمين. یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ 25واں پارہ کل آغاز کیا جا چکا ہے، اور 25ویں پارے کا آج دوسرا ربع جو ہے وہ تلاوت کیا جائے گا، ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین محترم، ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے، تفہیم کے لیے ہم گزارش کریں گے علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آئیے ناظرین، تلاوت قرآن کریم کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ سب بھی پوری تیاری کے ساتھ اور انتہائی انہماک کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا، بہت مہربان ہے۔ اور تم کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اور بہت سی باتوں کو تو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. اور تم روئے زمین میں کہیں پر بھی اس کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی حامی ہے نہ مددگار۔ ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. اور اس کی نشانیوں میں سے سمندر میں رواں دواں پہاڑوں کی مانند جہاز ہے، اور اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک لے اور یہ جہاز سطح سمندر پر ٹھہرے کے ٹھہرے رہ جائیں۔ بے شک اس میں ہر بڑے صابر اور شاکر کے لیے نشانیاں ہیں۔ أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. یا وہ چاہے تو ان کشتیوں کو ان لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے تباہ کر دے، اور بہت سی خطاؤں سے وہ درگزر فرما لیتا ہے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے لیے فرار کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. سو تم کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ایمان والوں کے لیے زیادہ اچھا اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. اور جو لوگ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور وہ غضب کے وقت معاف کر دیتے ہیں۔
والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. اور وہ لوگ جو اپنے رب کے حکم کو قبول کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ان کے کام باہمی مشورے سے ہوتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. اور ان لوگوں کے خلاف جب کوئی بغاوت کرے تو وہ صرف بدلہ لیتے ہیں اور برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے. پس جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کر لی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. بے شک وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. اور جس نے اپنے اوپر ظلم کیے جانے کا بدلہ لے لیا تو اب اس سے مواخذہ کرنے کا کوئی جواز نہیں. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. مواخذہ کرنے کا جواز ان لوگوں کے خلاف ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور روئے زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اور جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو بے شک یہ ضرور ہمت کے کاموں میں سے ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ. اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے اس کے بعد کوئی کارساز نہیں ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ ظالم لوگ جب عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے کیا دنیا میں واپس جانے کی کوئی صورت ہے؟ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ. وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ. اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ ان کو دوزخ پر اس حال میں پیش کیا جائے گا کہ وہ ذلت سے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، کن اکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے اور ایمان والے کہہ رہے ہوں گے کہ بے شک نقصان زدہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو اور گھر والوں کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیا. سنو بے شک ظلم کرنے والے دائمی عذاب میں ہیں. وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ. اور اللہ کے سوا ان کے کوئی حمایتی نہیں ہیں.
جو ان کی مدد کر سکیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی سیدھی راہ نہیں ہے۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔ تم اپنے رب کا حکم مان لو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ تمہارے لیے انکار کی گنجائش ہوگی۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ۔ پس اگر یہ اعراض کریں تو ہم نے آپ کو ان کا نگران بنا کر نہیں بھیجا، آپ کے ذمے تو صرف پیغام کو پہنچا دینا ہے، اور بے شک جب ہم انسان کو اپنے پاس سے کوئی رحمت چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آئے تو بے شک انسان بہت ناشکرا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور۔ تمام آسمانوں اور زمینوں میں اللہ ہی کی حکومت ہے، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، وہ جس کو چاہے بیٹیاں دے اور جس کو چاہے بیٹے عطا فرمائے۔ أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير۔ یا جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں عطا کر دے اور جس کو چاہے بے اولاد کر دے، وہ بے حد علم والا بہت قدرت والا ہے۔ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم۔ اور کسی بشر کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے ما سوا وحی کے یا پردے کی اوٹ سے، یا اللہ کسی فرشتے کو بھیج دے، پس وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے وہ وحی کرے، بے شک وہ بہت بلند بے حد حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔
اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف روح قرآن کی وحی کی ہے۔ اس سے پہلے آپ از خود یہ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس کتاب کو نور بنا دیا جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں ہدایت دیتے ہیں، اور بے شک آپ ضرور صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ صراط اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور۔ اللہ کے راستے کی طرف جو آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز کا مالک ہے، سنو اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ حامیم، اور اس وضاحت کرنے والی کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اس کتاب کو عربی قرآن بنا دیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ بے شک یہ لوح محفوظ میں ہمارے نزدیک بہت بلند مرتبہ، بہت حکمت والی ہے۔ أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين۔ تو کیا ہم اس وجہ سے تم کو نصیحت کرنے سے اعراض کریں کہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو؟ اور ہم تم سے پہلے لوگوں میں کئی نبی بھیج چکے ہیں۔ وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين۔ اور ان کے پاس جو نبی بھی آتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، سو ہم نے ان میں سے ان کو ہلاک کر دیا جن کی گرفت بہت سخت تھی، اور پہلے لوگوں کی مثال گزر چکی ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ ان کو اس نے پیدا کیا ہے جو بہت غالب اور بے حد علم والا ہے۔ الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو آرام کا گہوارہ بنا دیا اور تمہارے لیے اس میں متعدد راستے بنا دیے تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة میتا اور جس نے آسمان سے معین مقدار میں پانی نازل کیا پھر ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ والذی خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون۔
اور جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر جم کر سوار ہو سکو پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب تم اس پر سیدھے بیٹھ جاؤ اور تم یہ کہو کہ وہ ذات ہر عیب اور نقص سے پاک ہے جس نے اس سواری کو ہماری قدرت میں کر دیا اور ہم از خود اس پر قادر ہونے والے نہیں تھے اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف ضرور لوٹنے والے ہیں وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ اور انہوں نے بعض اللہ کے بندوں کو اس کا جز قرار دے دیا بے شک انسان ضرور کھلا ہوا ناشکرا ہے أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ تو کیا اس نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں بنائیں اور تمہارے لیے بیٹے مختص کر دیے حالانکہ ان میں سے کسی کو جب اس کی بشارت دی جائے جس کے ساتھ اس نے رحمان کو متصف کیا ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غصہ پیتا رہتا ہے أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ کیا وہ جو زیورات میں پلتی ہو اور دوران بحث اپنا موقف واضح نہ کر سکے وہ لڑکی اللہ کی اولاد ہو سکتی ہے اور انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا جو رحمان کے بندے ہیں کیا یہ لوگ ان کی پیدائش کے وقت گواہ تھے ان کی یہ گواہی لکھ لی جائے گی اور ان قریب اس کے متعلق باز پرس ہوگی وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون اور انہوں نے کہا اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے انہیں اس کا کچھ علم نہیں وہ محض اٹکل پچو سے باتیں کرتے ہیں أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون کیا ہم نے اس سے پہلے انہیں کوئی کتاب دی ہے جس کو یہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون نہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم انہی کے قدموں کے نشانات پر چل کر ہدایت پانے والے ہیں وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا
اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے جس بستی میں بھی کوئی عذاب سے ڈرانے والا بھیجا تو وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم انہی کے قدموں کے نشانات کی پیروی کرنے والے ہیں۔ قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون۔ اس نبی نے کہا خواہ میں اس کی بنسبت ہدایت دینے والا دین لے کر آیا ہوں جس دین پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ انہوں نے کہا جس دین کو دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا کفر کرنے والے ہیں۔ فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين۔ پھر ہم نے ان سے انتقام لیا سو دیکھیے تکذیب کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ الحمدللہ تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے ان آیات کی تفسیر کے لیے ہم چلتے ہیں علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی جانب۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج کی اس نشست میں 25ویں پارے کے دوسرے ربع کی تلاوت کی گئی ہے، اور کل گزشتہ نشست میں ہم نے ایک آیت مبارکہ کا حوالہ دیا جس کی تفصیل بیان کرنا باقی ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 23 کہ اللہ رب العالمین نے اس میں مودت فی القربہ کا ذکر فرمایا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لا اسألکم علیہ اجرن کہ میں اس دعوت حق پر تم سے کوئی معاوضہ کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، الا المودت فی القربہ، مگر یہ کہ میری قرابت کی محبت۔ اس سے علماء نے، مفسرین نے اہل بیت اطہار کی محبت پر استدلال کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک گھرانہ ہے، آپ کا جو مقدس خاندان ہے، تو ان کی محبت کس قدر اہم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ اور علماء نے جب اپنی کتب میں اہل بیت کی محبت کے وجوب کے حوالے سے عنوانات قائم کیے ہیں، انہوں نے خاص طور پر اس آیت مبارکہ سے استدلال کیا ہے۔ گو کہ اس آیت مبارکہ سے علماء نے اور بھی معانی مراد لیے ہیں کہ مودت فی القربہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ عز و جل کے قرب کی طرف رغبت کرنے والے اعمال کی محبت بھی مراد ہے، اس میں صحابہ کرام کی محبتیں بھی مراد ہیں، یہ تمام معنی بھی مراد لیے گئے، لیکن خاص طور پر اہل بیت اطہار کی محبت پر اس آیت سے بہت بنیادی طور پر استدلال کیا جاتا ہے۔ اور اس کی تفسیر میں ہمیں مفسرین کے جہاں اقوال ملتے ہیں تو وہاں ان احادیث سے بھی تائید ہوتی ہے کہ جن احادیث میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک گھرانے کی محبت کی طرف رغبت دلائی ہے، اور یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی نسبتوں سے بھی محبت رکھی جائے۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتیں ہیں وہ خواہ آپ کے والدین کریمین ہوں، خواہ ازواج مطہرات ہوں، خواہ اہل بیت اطہار ہوں، آپ کے اصحاب کرام ہوں، یعنی یہ تمام ناظرین وہ نسبتیں ہیں کہ جنہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، تو سرکار کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان سب سے محبت رکھی جائے اور ان کے متعلق کوئی بھی دل میں ایسی بات نہ رکھی جائے کہ جو ایمان کے لیے باعث خلل بن جائے یا ایمان کو سلب کرنے کا خدا نخواستہ ذریعہ بن جائے۔ تو یہ بہت بنیادی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی نسبتوں سے محبت رکھی جائے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے توبہ کی قبولیت کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 25 سورۃ الشورى کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ اور غلطیوں سے درگزر فرماتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس میں اللہ نے وہ انداز اپنایا کہ جس کو پڑھ کر سن کر آدمی کو ایک رغبت ہوتی ہے کہ میرا رب تو وہ ہے جو معاف فرمانے والا ہے، میرا رب وہ ہے کہ جو درگزر فرمانے والا، میرا رب وہ ہے جو توبہ کی قبولیت کا اعلان فرمانے والا ہے۔ جبکہ دیگر دنیا کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ان کے ساتھ کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں تو وہ ہمیں اپنے پاس سے دور بھگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب آپ پلیز رابطہ مت کیجئے گا۔ دنیا والے ہمیں عام طور پر یہی کہتے ہوئے ملیں گے کہ آپ اب آئندہ رابطہ مت کریں، آئندہ مت آئیے گا، وصیتیں کر کے جاتے ہیں کہ فلاں کو میرے جنازے میں نہیں آنے دینا، فلاں کو چہرہ مت دکھانا۔ دنیا کا حال یہ ہے، مگر ایک طرف ناظرین اللہ رب العالمین کا اعلان کہ اللہ وہ ہے
جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرمانے والا ہے، یعنی وہ دروازے کھلے رکھتا ہے کہ جب بھی بندہ اس کی طرف آ جائے وہ پروردگار راضی ہو جاتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے اس بات پر کہ بندہ میری طرف متوجہ ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر اور بھی صفات، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، آیت نمبر 28، اللہ وہی ہے جو برساتا ہے بارش، مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، جبکہ لوگ مایوس ہو چکے ہوں۔ یکایک کہ جب بندہ مایوسی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اچانک کوئی کام بن جاتا ہے، کوئی سبب بن جاتا ہے، کوئی مددگار مل جاتا ہے، اچانک ہمیں کوئی ایسا راستہ نظر آ جاتا ہے کہ جس سے پھر ہم آگے پہنچ جاتے ہیں، ہمارا کام بن جاتا ہے۔ ایسے تجربے عام طور پہ لوگ اگر ہم سروے کریں، معلومات کریں تو ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا تجربہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہی ہے کہ جو اس طریقے سے بندے کے کام آ جاتا ہے اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیتا ہے۔ وَيَنْشُرُ الرَّحْمَةَ، اور اپنی رحمت کو اس کے لیے پھیلا دیتا ہے۔ ہمیں مسلسل اس کی طرف غور کرنا چاہیے اور اس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد مصائب جو انسان پر آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو اس کی بھی حکمتیں ہوتی ہیں، وجوہات ہوتی ہیں۔ کیا وجوہات ہیں؟ فرمایا آج کی تلاوت کا آغاز اسی آیت سے ہوا، آیت نمبر 30 سورۃ الشورى، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، اور جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تو سب سے پہلی بات کہ وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے سبب سے ہے۔ یعنی ہمارا اپنا ہی کوئی ایسا کام ہوتا ہے کہ جو سبب بن جاتا ہے، ہم اپنی طرف غور بعد میں کرتے ہیں، پہلے سب سے پہلے دوسرے پہ غور کرتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے ہو، شاید تمہاری وجہ سے ہو، شاید فلاں کی وجہ سے ہو۔ ہم کئی لوگوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، ہم اپنا آپ تو شاید دیکھتے ہی نہیں ہیں، اور کسی درجے میں بھی ہمارے ذہن میں ہماری اپنی کوئی وجہ نہیں آتی کوئی، بلکہ ہمیں شاید کہ اگر سبب ٹھہرا بھی دے تو ہم اس کے اوپر غصہ کرتے ہیں کہ آپ مجھے ہی الٹا سبب ٹھہرا رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے بتا دیا کہ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے اپنے ہاتھوں کے سبب سے ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی چیزوں سے تو وہ درگزر فرما لیتا ہے۔ تو یہ بہت اہم آیتیں کہ ہمیں مصائب و آلام میں ایک تسلی ہو سکتی ہے اگر ہم اس انداز سے پازیٹیو ہو کر سوچنا شروع کریں۔ نیگیٹیوٹی کو اللہ نے دور کر دیا اور پازیٹیوٹی اللہ نے عطا فرمائی اگر اس آیت کو ہم سمجھیں اور غور کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل کو بیان کیا کہ وہ سمندروں میں دیکھو اس کی کیسی نشانیاں ہیں۔ ایک تو ناظرین خود سمندر کا ہمارے لیے کارآمد ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سمندروں میں انسانوں کے لیے سفر کا، انسانوں کا اس میں سفر کرنے کے قابل ہونا، بھاری بھرکم جہازوں کو لے کر جانا، سامان ادھر سے ادھر منتقل کرنا، پھر اس میں کامیاب سفر کرنا، کامیابی سے لوٹ کر آنا، یہ اللہ کی بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے وہ سمندر میں تیرنے والے بڑے بڑے جہاز ہیں کہ جو پہاڑوں کی مانند چل رہے ہوتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں کبھی سمندروں میں، ہم اپنی اس مصروف زندگی میں تو ہمیں توجہ بھی نہیں ہوتی کہ ایک سمندری دنیا بھی ہے پوری، اس میں بھی جناب پوری نقل و حرکت ہو رہی ہے، سامان بڑے بڑے ساز و سامان مختلف ممالک سے ادھر سے ادھر لائے جا رہے ہیں، منتقل ہو رہے ہیں۔ ہمیں تو اپنی اس مصروف زندگی میں اس دنیا کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی، لیکن وہاں بھی اللہ اپنی قدرت کے ذریعے سے پوری کائنات کا ایک بڑا نظام چلا رہا ہے۔ اللہ نے اس انداز سے اس کو بیان کیا کہ اِن یشاء یسکن الرِّیح، اگر وہ چاہے تو ہواؤں کو روک دے، فَیَظْلَلْنَ رَوَاکِدَ عَلَىٰ ظَہْرِهِ، تو یہ جہاز سمندر کی پشت پر رکے رہ جائیں۔ کون چلائے گا انہیں؟ وہاں دھکا کون لگائے گا؟ لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت سے چل رہے ہیں۔ او یوبقہن، یا وہ چاہے تو انہیں تباہ فرما دے، لیکن اللہ رب العالمین خیر و عافیت کے ساتھ کنارے پر لگا دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک یوں سمجھ لیں کہ بہت بڑا انعام ہے اہل ایمان کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر توکل کرنے والوں کی اللہ رب العالمین نے ناظرین صفات بیان فرمائی کہ جو مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو توکل کی پہچان کیا ہے یا اس کی صفات کیا ہے متوکلین کی؟ آیت نمبر 36، 37، 38 مسلسل صفات ہیں، تقریباً 8 صفتیں بیان فرمائی۔ فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم، یہ وہ ہوتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہوں سے بچنے والے ہوتے ہیں۔ توکل کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ والفواحش، بدکاریوں سے بچتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب انہیں غصہ آتا ہے معاف کر دیتے ہیں۔ اگر دیکھیں اللہ پر آپ کا توکل مضبوط ہے تو پھر آپ کسی سے اور طمع لالچ نہیں رکھیں گے، آپ معاف کر دیں گے اللہ کے لیے اسے۔ لیکن اگر آپ کو اللہ پر توکل شاید کہ مضبوط نہیں ہے تو آپ اسی بندے سے کوئی نہ کوئی طمع رکھیں گے اور اسے نہیں معاف کریں گے، تو یہ رویے بھی ہمیں معاشرے میں دیکھنے میں نظر آتے ہیں۔ والذین استجابوا لربہم، اور وہ توکل والے وہ ہیں کہ جو رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ان کے کام باہم مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزوں کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ناظرین بدلہ لینے کے کچھ اصول بتائے ہیں۔
بدلہ لینے کے بھی اصول ہوتے ہیں. لوگ تو جب بدلہ لینے پر آتے ہیں تو کسی اصول کے قائل نہیں ہوتے, کسی قانون کے قائل نہیں. انہیں شاید کہ اس وقت ان کی کیفیت غصے کی ہوتی ہے کہ ہم انہیں کوئی اصول سمجھا بھی نہیں سکتے, یعنی وہ سمجھنے کے بھی قائل نہیں ہوتے. لیکن اللہ نے بدلہ لینے کے بھی اصول بتائے. آیت نمبر 40 سورۃ الشورى فرمایا وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا, کہ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی سے, یعنی اسی جیسا بدلہ چاہو تو لے سکتے ہو. لیکن فرمایا فَمَنْ عَفَا, پر جو معاف کر دے, وَأَصْلَحَ, اور اصلاح کر دے, فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے, جس کا بندہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا کہ معاف کرنے پر کتنا اجر ہے. لیکن اگر پھر بھی کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے تو اختیار ہے, لیکن ایک پابندی لگا دی کہ مثلها, اتنا ہی وہ قدم اٹھا سکتا ہے کہ جتنا اس نے اٹھایا. برابری شرط ہے اس کے اندر, اور اگر آپ کو لگے کہ میں برابری نہیں کر پاؤں گا, غصے کی شدت کی وجہ سے میں اس میں مماثلت نہیں کر پاؤں گا, تو پھر بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہے, بلکہ پھر معافی کی طرف جانا ہوگا, یا جو بھی اس کے لیے شریعت اس کا آلٹرنیٹ بتائے پھر اس کی طرف جانا ہوگا. اور اس کے علاوہ وَلَمَنْ صَبَرَ, آیت نمبر 43 میں فرما دیا جو صبر کر لے, وَغَفَرَ, اور معاف کر دے, إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, تو یہ تو بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے. اس کے بعد پھر مختلف دیگر آیات درمیان میں انسان کی کچھ کیفیتیں بتائیں جو گزشتہ نشست میں ہم نے جس کی طرف اشارہ کیا تھا. خاص طور پر ناظرین اب یہاں پر ایک آیت ہے, آیت نمبر 49 اور 50, جس میں اولاد کے حوالے سے ذکر کیا. آج ہمارے یہاں کسی کے یہاں اولاد نہ ہو تو وہ اسے اپنی عورت پر غصہ آتا ہے کہ تم سے اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے. کسی کے ہاں بیٹے ہی بیٹے ہو جائیں تو اسے ناراضگی ہے کہ بیٹے ہی بیٹے ہو رہے ہیں, بیٹی نہیں ہو رہی ہے. اچھا, کسی کے ہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو جائیں تو اس کا غصہ عورت پہ وہ اتارے گا کہ جناب تم سے بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو رہی ہیں. یعنی اس تمام تر صورت میں وہ مورد الزام عورت کو ٹھہراتے ہیں. اس بنیاد پر ہمارے معاشرے میں جہالت کی انتہا اس وقت ہو جاتی ہے کہ جب اس بنیاد پر طلاق تک دے دیتے ہیں. یعنی جو عورت محض بیٹیاں پیدا کر رہی ہے تو اسے طلاق ہو گئی, بیٹے ہی بیٹے پیدا کر دیے اسے طلاق دے دی, تم سے اولاد ہی نہیں ہو رہی تو لڑائی کھڑی کر دی اس پر. اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے, کبھی اس پہ بھی توجہ کر لیں تاکہ ہمارے اندر جو یہ وسوسے شیطان آتے ہیں, شر شیطان آتا ہے اور ہم اس کی بنیاد پر ہم اس طرح اللہ سے دور ہو جاتے ہیں, تو یہ آیتیں ہمیں اللہ سے قریب کر سکتی ہیں. کیا فرمایا, یخلق ما یشاء, اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. سبحان اللہ. کاش کہ ہم اس انداز سے غور کریں کہ یہ اللہ کے فیصلے ہیں. یہب لمن یشاء اناثا, جسے چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرماتا ہے. ویہب لمن یشاء الذکور, اور جسے چاہتا ہے فرزند ہی فرزند یعنی بیٹے عطا فرما دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا, یا پھر جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں عطا فرما دیتا ہے. اور چوتھی صورت کیا ہے, وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے. تو 4 ہی صورتیں ممکن ہیں نا پوری دنیا میں, یہی 4 صورتیں ہو سکتی ہیں, بیٹیاں ہی ہوں گی یا بیٹے ہوں گے یا دونوں ہوں گے یا کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اب اس میں لڑائی جھگڑا کس بات کا ہے؟ اللہ نے ان 4 کی نسبت اپنی طرف فرمائی کہ یہ میرے فیصلوں سے ہو رہا ہے, میری طرف سے ہو رہا ہے, تو اس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے. پھر اللہ نے اس کے بعد وحی کی حقیقتوں کی طرف اشارہ فرمایا. وحی کی مختلف صورتیں, اللہ اپنے رسولوں کی طرف جب وحی فرماتا ہے تو کبھی براہ راست کلام فرماتا ہے, کبھی حجاب کے ماورا اللہ کی طرف سے بس ایک آواز سنا دی جاتی ہے, یا کسی فرشتے کو بھیج کر. یہ وحی کی مختلف صورتیں ہیں, مختلف اقسام ہیں. اس میں جو براہ راست وحی ہے اس کی مثال میں علماء نے اور مختلف مفسرین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مثال بیان کی کہ جب سرکار کو اللہ نے معراج کا شرف بخشا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے براہ راست کلام فرمایا ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ جہاں رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف کلام اور اس شان کے ساتھ عطا فرمایا. پھر اس کے بعد ناظرین سورہ شورى کی آیت نمبر 52, یہ بھی اپنے مضمون کے اعتبار سے ہمارے غور و فکر کے لیے بہت اہم ہے کہ اس میں فرمایا کہ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان. بظاہر اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ محبوب آپ نہ جانتے تھے کہ یعنی نبوت سے پہلے کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے. اس سے بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ نبوت بعد میں ملی, ایک تو یوں کہہ دیا جاتا ہے, لیکن یوں کہنا چاہیے کہ نبوت کا اعلان بعد میں کروایا گیا. نبوت تو اس وقت سے کہ جب حضرت آدم کا جسد خاکی تیار ہو رہا تھا, فرماتے ہیں میں تو اس وقت بھی نبی تھا. یہ صرف اعلان نبوت. تو بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے نہیں معلوم تھا کہ کتاب کیا ہے, ایمان کیا ہے. تو یہاں پر میں صرف وقت چونکہ مختصر ہے, میں صرف ایک بات عرض کروں گا کہ ما کنت تدری فرمایا, ما کنت تعلم نہیں فرمایا کہ نبی آپ کو علم نہیں تھا, نہیں. تدری, علم اور درایت میں فرق ہے. درایت کہتے ہیں اپنی عقل سے جاننا, تو اللہ نے درایت کی نفی کی ہے کہ محبوب آپ کو از خود علم نہ تھا کہ کتاب کیا ہے. ہاں ہماری عطا سے
ہمارے دینے سے کیا بات۔ سب کچھ آپ جانتے تھے۔ سبحان تو یہ علماء نے یہاں پر درایت اور علم کے لفظ میں الفاظ کے اعتبار سے ایک فرق کیا، اور اس میں یقیناً ہمارے لیے بہت اہم بات ہے۔ اور آیت نمبر 52 ہی کے اختتام پر فرما دیا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، اے محبوب آپ ضرور ہدایت دیتے ہیں اِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ 20ویں پارے میں ایک آیت گزری تھی جس میں لا تہدی فرمایا تھا، اے محبوب آپ ہدایت نہیں دیتے، اور یہاں فرمایا ضرور ہدایت دیتے ہیں۔ تو اس کا فرق علماء نے یوں سمجھایا کہ جہاں پر فرمایا کہ آپ ہدایت نہیں دیتے، یعنی آپ اس پر از خود اس کے ہدایت کے پیدا کرنے والے نہیں ہیں۔ پیدا کرنا، ہدایت کی تخلیق و خلق اللہ ہی کا فعل ہے، اور یہاں جو فرمایا لتہدی آپ ہدایت دیتے ہیں، مطلب سبب آپ ہیں، ذریعہ ہم آپ کو بنا دیتے ہیں، وسیلہ ہدایت آپ کی ذات ہے۔ بعض اوقات تو یہ وسیلہ اس انداز سے کام کرتا ہے کہ کبھی تو سرکار کچھ نہ فرمائے اور صرف کوئی چہرہ دیکھ لے، اسے بھی ہدایت مل جاتی ہے، بشرطے کہ وہ اچھی نیت سے آئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جنہوں نے حضور کو دیکھا اور دیکھ کر ہی وہ ایمان لے آئے، تو سرکار کا چہرہ بھی ہادی اور رہبر ہے، ان کا کہنا تو بہت دور کی بات، ان کی خاموشی بھی ہدایت دے دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی قرار دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دینے والے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین پھر سورۃ الزخرف کی تلاوت بھی آج شروع کی گئی ہے، جس میں 7 رکوع ہیں اور 98 آیتیں ہیں، لیکن انشاءاللہ اس کی تفصیل پھر ہم کل کی نشست میں بیان کریں گے، کیونکہ اس میں بہت سی پھر تفصیلات ہیں۔ سورہ زخرف کے مضامین ہیں، اور اس کے اندر کفار کے مختلف رویے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ پچھلی امتوں کے جو طاقتور لوگ تھے ان کا انجام بتایا گیا کہ انہیں ان کی طاقت نہ بچا سکی ہمارے عذاب سے، اللہ کے کیا اوصاف ہیں، اللہ کی قدرت کی کیا صفات ہیں، اور اس سے ملتے جلتے مضامین ہیں۔ انشاءاللہ کل کی نشست میں سورہ زخرف کے تعلق سے ہم اس گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام مضامین کو سمجھنے، ان کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ بہت عمدہ انداز میں علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب آج کی گئی تلاوت کی تفسیر ارشاد فرما رہے تھے۔ ناظرین محترم، قرآن کریم سے تعلق قائم رکھنا چاہیے، ہمیں قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے، اس کو پڑھ کر سمجھنا چاہیے، اور سمجھ کر اس کے مطابق، اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہی وہ کتاب ہے کہ جو دنیا اور آخرت میں ہماری بھلائی کا ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ARYQ TV کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ إن هو إلا ذكر للعالمين یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔